السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، میں ہوں آپ کا معلم شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا نہم جماعت کا ریاضی۔ آج کے اس لیکچر میں عزیز طلباء طالبات ہم مشق نمبر 11.5 کو حل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آدھا مشق نمبر 11 حل کریں گے اور آخر پہ اس یونٹ کا خلاصہ دیکھیں گے۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات ہم شروع کرتے ہیں مشق نمبر 11.5 اور اس کا سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے، سامنے دی گئی شکل میں خط AX، خط BY، خط CZ، خط DU اور خط EV یہ آپس میں متوازی ہیں۔ اگر AB، BC، CD اور DE یہ سب آپس میں متماثل ہیں اور عزیز طلباء طالبات ہمیں دیا گیا ہے کہ اگر MN برابر ہو 1 سینٹی میٹر کے ہو تو LN اور LQ کی لمبائی معلوم کریں۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء طالبات اس شکل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو خط AX ہے، اسی طرح سے BY، CZ، DU اور EV یہ آپس میں متوازی خطوط ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو AB ہے یہ متماثل ہے BC کے، اسی طرح سے CD متماثل ہے DE کے۔ تو عزیز طلباء و طالبات ہم نے دو قیمتیں معلوم کرنی ہیں۔ MN کی قیمت ہمیں دی گئی ہے، MN کی قیمت ہمارے پاس ہے 1 سینٹی میٹر، تو اس کے ساتھ عزیز طلباء و طالبات اس کی مدد سے ہم نے LN کی قیمت معلوم کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے LQ کی قیمت معلوم کرنی ہے۔ تو چلیے ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر 3 یا 3 سے زیادہ متوازی خطوط 3 یا 3 سے زیادہ، تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس 5 متوازی خطوط ہیں۔ 3 یا 3 سے زیادہ متوازی خطوط ایک خط کاتے پر، تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو AE ہمارے پاس ایک خط کاتے ہے پر متماثل قطعات بنائیں، یعنی AB، BC، CD اور DE آپس میں متماثل ہے، یہ ہمیں دیا گیا ہے۔ تو وہ کسی دوسرے خط کاتے پر بھی متماثل قطعات بنائیں گے، یعنی ہمارے پاس جو خط کاتے LQ ہے اس پر بھی یہ متماثل قطعات ہی بنائیں گے، یعنی ہمارے پاس LM متماثل ہوگا MN کے، اور یہ متماثل ہوگا NP کے، اور یہ متماثل ہوگا PQ کے۔ تو اس کی مدد سے عزیز طلباء و طالبات ہم آسانی سے ان کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے چونکہ AB متماثل ہے BC کے، BC متماثل ہے CD کے، اور CD متماثل ہے DA کے، اس لیے ہمارے پاس جو LM ہے، LM متماثل ہے MN کے، اسی طرح سے MN متماثل ہے NP کے، اور NP متماثل ہے PQ کے۔ تو یہ چیز عزیز طلباء و طالبات ہم نے اس مسئلہ سے جس کو ہم ثابت کر چکے ہیں اس کی مدد سے لکھی۔ اب اگر ہم عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس MN جو ہے وہ 1 سینٹی میٹر کے برابر ہے، تو MN کی قیمت جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے، ہم نے LN کی قیمت معلوم کرنی ہے، اور اگر ہم LN کی بات کریں تو LN جو ہے وہ عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس بنے گا LM جمع MN، اور چونکہ یہ سب ہی آپس میں متماثل ہیں اس لیے ان سب کی قیمت جو ہے وہ 1 سینٹی میٹر ہے۔ تو یہاں پہ اب ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو LM ہے، لہٰذا LN برابر ہے LM جمع MN۔ تو یہاں پہ ہم قیمتیں درج کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس بنے گا LN برابر ہے 1 جمع 1۔ تو ان کو عزیز طلباء و طالبات ہم جمع کرتے ہیں، تو جمع کرنے سے ہمارے پاس LN کی قیمت آئے گی 2 سینٹی میٹر۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات ہم نے
ایل این کی قیمت معلوم کر لی۔ اس کے بعد ہم کریں گے ایل کیو کی قیمت۔ اب شکل کی مدد سے ہم ایل کیو کو دیکھتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ایل کیو جو ہے وہ ہمارے پاس بنے گا مجموعہ ایل ایم ایم این این پی اور پی کیو کا۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ایل کیو برابر ہے ایل ایم جمع ایم این جمع این پی جمع پی کیو۔ تو یہاں پہ ہم ان کی قیمتیں درج کریں گے، تو یہ ہمارے پاس بنے گا 1 جمع 1 جمع 1 جمع 1، اور یہ سب سینٹی میٹر میں ہے۔ ان کو ہم جمع کرتے ہیں، تو جمع کرنے سے ہمارے پاس ایل کیو کی قیمت آئے گی 4 سینٹی میٹر۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات ہم نے ایل کیو کی قیمت بھی معلوم کر لی۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے ایک قطع خط 5.5 سینٹی میٹر لمبا لے کر اس کو 5 متماثل حصوں میں تقسیم کیجیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ اشارہ بھی دیا گیا ہے کہ ایک احادہ زاویہ بی اے ایکس بنائیں اور اے ایکس پر اے پی پی کیو کیو آر آر ایس اور ایس ٹی متماثل لے کر ٹی کو بی سے ملائیں۔ نقاط ایس آر کیو پی میں سے ٹی بی کے متوازی خطوط کھینچے۔ تو یہ تو عزیز طلباء و طالبات آپ کے لیے اشارہ دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم کس طرح سے ایک قطع خط کو 5 متماثل حصوں میں تقسیم کریں گے، اور قطع خط کی لمبائی ہمیں دی گئی ہے 5.5 سینٹی میٹر۔ تو سب سے پہلے عزیز طلباء و طالبات ہم 5.5 سینٹی میٹر کا ایک قطع خط بنائیں گے۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات ہم نے ایک اے بی قطع خط بنا لیا جو کہ 5.5 سینٹی میٹر لمبا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات ہم اس کے نقطہ اے پر ایک ہادہ زاویہ بنائیں گے۔ ہادہ زاویہ یعنی ایسا زاویہ جو 90 ڈگری سے چھوٹا ہو۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات ہم نے نقطہ اے پر ہادہ زاویہ بنا لیا، اور عزیز طلباء و طالبات ہم یہاں پہ اس نقطہ کو دیں گے ایکس کا نام، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ زاویہ بی اے ایکس بن گیا۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات ہم اے ایکس پر برابر لمبائی والے 5 قطع خط لیں گے۔ ایک کو عزیز طلباء و طالبات، تو یہ عزیز طلباء و طالبات ہم نے اس پر 5 نقاط لے لیے ہیں اور یہ برابر فاصلہ پر ہیں، اور ان کو عزیز طلباء و طالبات ہم پی کیو آر ایس اور ٹی کا نام دیں گے۔ اور ان کی خاصیت یہ ہے عزیز طلباء و طالبات کہ ہمارے پاس جو اے پی ہے، اے پی متماثل ہے پی کیو کے، اور اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات شکل کے مطابق بھی اگر ہم دیکھیں تو پی کیو متماثل ہے کیو آر کے، اور اسی طرح سے کیو آر متماثل ہے آر ایس کے، اور آر ایس متماثل ہے ایس ٹی کے۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات ہم نقطہ بی اور ٹی کو آپس میں ملائیں گے۔ تو اب عزیز طلباء و طالبات ہم نقطہ بی اور ٹی کو آپس میں ملائیں گے، اور اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات ہم ٹی بی کے متوازی باقی کے خطوط بھی کھینچیں گے، اور ہمارے پاس شکل کچھ اس طرح سے بنے گی۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات ہم نے ایک قطع خط جو کہ 5.5 سینٹی میٹر لمبا تھا اس کو 5 متماثل حصوں میں تقسیم کر لیا۔ تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر 2 کا حل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں آدھا مشق نمبر 11۔ پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں، اور پہلا جز ہے متوازی الاضلاع کے مخالف اضلاع ڈیش ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات ہم جانتے ہیں کہ جو متوازی الاضلاع ہوتے ہیں اس کے جو مخالف اضلاع ہوتے ہیں وہ متماثل بھی ہوتے ہیں اور متوازی بھی ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات یہاں پہ چونکہ
جگہ کم ہے تو یہاں پہ میں سامنے اس کے جوابات لکھتا ہوں کہ جو متوازی الاضلاع ہے اس کے جو مخالف اضلاع ہے ایک تو متماثل ہوتے ہیں اور اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات یہ متوازی بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا جز ہمارے پاس ہے متوازی الاضلاع کے مخالف زاویے ڈیش ہوتے ہیں، تو عزیز طلباء و طالبات یہ زاویے بھی متماثل ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے متماثل، اور یہاں پہ اس کو عزیز طلباء و طالبات ہم برابر بھی لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا جز ہمارے پاس ہے متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کو ایک نقطہ پر ڈیش کرتے ہیں، تو عزیز طلباء و طالبات ہم جانتے ہیں کہ متوازی الاضلاع کے جو وتر ہیں وہ ایک دوسرے کو ایک نقطہ پر قطع کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے قطع کرتے ہیں۔ چوتھا جز ہمارے پاس ہے مثلث کے وسطانیے ڈیش ہوتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ مثلث کے وسطانیے ہم نقطہ ہوتے ہیں، تو یہاں ہم لکھیں گے ہم نقطہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پانچواں جز متوازی الاضلاع کا کوئی ایک وتر اسے دو ڈیش مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ متوازی الاضلاع کا کوئی ایک وتر جو ہے وہ اسے دو متماثل مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے، تو اس کا جواب ہے متماثل۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے سامنے دی گئی متوازی الاضلاع اے بی سی ڈی میں، تو یہاں پہ عزیز طلباء طالبات ہمارے پاس متوازی اضلاع اے بی سی ڈی ہے، تو اس میں ہم نے ان 4 جز کے جوابات دینے ہیں، تو ہمارے پاس جو اے بی ہے ضلع اے بی، ہم چونکہ جانتے ہیں کہ جو متوازی الاضلاع ہے اس کے آمنے سامنے کے جو اضلاع ہیں وہ متماثل ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس جو ضلع اے بی ہے وہ ڈی سی کے متماثل ہوگا، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے متماثل۔ اے بی متماثل ہے ڈی سی کے، اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات بی سی متماثل ہوگا اے ڈی کے، تو دوسرے جز میں بھی ہم لکھیں گے متماثل کے، بی سی متماثل ہے اے ڈی کے۔ اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات جو زاویہ نمبر 1 ہے وہ متماثل ہوگا زاویہ نمبر 3 کے، کیونکہ یہ متبادلہ زاویے ہیں۔ اسی طرح سے زاویہ نمبر 2 متماثل ہوگا زاویہ نمبر 4 کے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ متبادلہ زاویے ہیں، تو یہاں پہ ہم تیسرے جز میں لکھیں گے کہ زاویہ نمبر 1 متماثل ہے زاویہ نمبر 3 کے، اور اسی طرح سے زاویہ نمبر 2 متماثل ہے زاویہ نمبر 4 کے۔ تو اس کے بعد عزیز طلباء طالبات ہم کرتے ہیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے سامنے دی گئی شکل میں نامعلوم ایکس ڈگری، وائی ڈگری، ایم ڈگری اور این ڈگری کی مقدار معلوم کریے، تو عزیز طلباء طالبات اس شکل میں ہمیں ایک زاویہ دیا گیا ہے 75 ڈگری، ہم نے زاویہ ایکس، وائی، این اور ایم کی قیمتیں معلوم کرنی ہیں، تو چلیے ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات اس شکل میں اگر ہم دیکھیں تو چونکہ یہ ایک متوازی الاضلاع ہے، متوازی الاضلاع کے جو مخالف زاویے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو این ڈگری ہے وہ 75 ڈگری کے برابر ہوگا، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے این ڈگری برابر ہے 75 ڈگری کے، اور اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات ہم جانتے ہیں کہ جو متبادلہ زاویے ہوتے ہیں وہ بھی متماثل ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس جو این ہے اور جو وائی ہے یہ متبادلہ زاویے ہیں، اس لیے عزیز طلباء و طالبات یہ زاویے بھی آپس میں برابر ہوں گے، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد عزیز طلباء طالبات ہم لکھتے ہیں چونکہ این ڈگری اور وائی ڈگری متبادلہ زاویے ہیں، اس لیے یہ دونوں آپس میں برابر ہوں گے، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو وائی ڈگری ہے
اور n ڈگری ہے یہ آپس میں برابر ہوں گے اور n ڈگری جو ہے وہ 75 ڈگری کے برابر ہے. تو ہمارے پاس جو y ڈگری ہے y ڈگری کی قیمت آ جائے گی 75 ڈگری. تو یہ ہم نے ایک اور زاویہ معلوم کر لیا، یعنی y کی قیمت ہم نے نکال لی 75 ڈگری. اس کے بعد ہم پھر سے شکل کی جانب چلتے ہیں. تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو x ڈگری اور y ڈگری ہے ان کا جو مجموعہ ہے وہ 180 ڈگری کے برابر ہوگا، کیونکہ یہ متصلہ سپلیمنٹری زاویے ہیں. تو اس کی مدد سے ہم عزیز طلباء و طالبات x ڈگری کی قیمت نکالیں گے. اب x ڈگری جمع y ڈگری برابر ہے 180 ڈگری کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ متصلہ زاویے ہیں، متصلہ سپلیمنٹری زاویے. تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات ہم y ڈگری کی قیمت درج کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس بنے گا x ڈگری جمع 75 ڈگری برابر ہے 180 ڈگری کے. 75 ڈگری کو ہم دوسری جانب لے کر جائیں گے، دوسری جانب لے جانے پر ہمارے پاس یہ بنے گا x ڈگری برابر ہے 180 ڈگری نفی 75 ڈگری. ان دونوں رقوم کو ہم نفی کریں گے تو نفی کرنے سے ہمارے پاس x ڈگری آئے گا 105 ڈگری کے برابر. تو یہ ہم نے x زاویہ کی قیمت بھی معلوم کر لی جو کہ 105 ڈگری کے برابر آئی. اس کے بعد ہم پھر سے شکل کی جانب چلتے ہیں. اب عزیز طلباء طالبات اس شکل میں اگر ہم دیکھیں تو x ڈگری اور m ڈگری دونوں متوازی الاضلاع کے مخالف زاویے ہیں، اس لیے یہ دونوں آپس میں برابر ہیں. تو اس کی مدد سے ہم m ڈگری کی قیمت نکالتے ہیں. اب m ڈگری برابر ہے x ڈگری کے اور x ڈگری جو ہے وہ 105 ڈگری کے برابر ہے، اس لیے عزیز طلباء و طالبات m ڈگری بھی 105 ڈگری کے برابر آئے گا. تو یہ ہم نے m ڈگری کی قیمت بھی معلوم کر لی. تو یہ عزیز طلباء و طالبات سوال نمبر 3 کا حل مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 ہے، سامنے دی گئی شکل میں اگر ABCD ایک متوازی الاضلاع ہو تو x اور m کی مقدار معلوم کریں. تو یہاں پہ عزیز طلباء طالبات ہمارے پاس m اور x کی جو قیمتیں ہیں ہم نے ان کو معلوم کرنا ہے. تو چلیے ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں. تو یہاں پہ عزیز طلباء طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو AB اور DC ہیں یہ دونوں متوازی ایک دوسرے کے متوازی ہیں، اس لیے ان کے جو متقابلہ زاویے ہیں یعنی A پہ بننے والا زاویہ C پہ بننے والے زاویے کے برابر ہوں گے، یعنی 11 ضرب x ڈگری برابر ہوگا 55 ڈگری کے. تو یہاں سے عزیز طلباء طالبات ہم x کی قیمت نکال سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس بنے گا x ڈگری برابر ہے 55 ڈگری بٹا 11. تو یہاں سے عزیز طلباء طالبات ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا x ڈگری برابر ہے 5 ڈگری کے. تو یہ عزیز طلباء طالبات ہم نے x کی قیمت معلوم کر لی جو کہ 5 ڈگری کے برابر آئی. اس کے بعد ہم m کی قیمت معلوم کریں گے، اس کے لیے ہم اس شکل کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ عزیز طلباء طالبات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو متوازی الاضلاع ہوتی ہے اس کے ایک ہی ضلع پہ جو بننے والے زاویے ہیں ان کا جو مجموعہ ہے وہ 180 ڈگری کے برابر ہوتا ہے. یعنی اگر ہم ان دونوں زاویوں کا مجموعہ لیتے ہیں تو وہ 180 ڈگری کے برابر آئے گا. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اب m جمع 10 جمع 55 ان کا جو مجموعہ ہے وہ 180 کے برابر آئے گا، یعنی 180 ڈگری کے برابر آئے گا. تو اس کو عزیز طلباء طالبات ہم m کے لیے حل کریں گے. تو یہ ہمارے پاس بنے گا 5m جمع 65 برابر ہے 180 کے. اور اس کو عزیز طلباء طالبات ہم یہاں سے مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 5m برابر ہے 180 نفی 65 کے. تو 180 میں سے ہم 65 کو نفی کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 5m برابر ہے 115 کے. اور 5 کو ہم 115 پہ تقسیم کرتے ہیں تو عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس m کی قیمت آئے گی 23.
یعنی m ڈگری ہمارے پاس آ گیا 23 ڈگری کے برابر. تو یہ ہم نے m کی قیمت بھی معلوم کر لی. اس کے بعد عزیز طلباء طالبات ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 ہے سامنے دی گئی شکل میں LMNP ایک متوازی اضلاع ہے. m اور n کی قیمت معلوم کریں. تو یہاں پہ عزیز طلباء طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہم نے m کی اور n کی قیمت معلوم کرنی ہے. تو عزیز طلباء طالبات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو متوازی اضلاع ہوتے ہیں اس کے جو مخالف اضلاع ہے یعنی LM متماثل ہوگا PN کے، اور اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو MN ہے یہ متماثل ہوگا LP کے. تو اس کی عزیز طلباء و طالبات مدد سے ہم M اور N کی قیمتیں معلوم کریں گے. تو چلیے ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں. تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو 8M نفی 4M ہے یہ 8 کے برابر ہے. 8M نفی 4M برابر ہے 8 کے، اور اس کو ہم دیں گے مساوات نمبر 1 کا نام. اور 4M جمع N برابر ہے 10 کے. 4M جمع، تو چلیے عزیز طلباء طالبات اس کا ہم حل شروع کرتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو 8M نفی 4N برابر ہے 8 کے. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 8M نفی 4N برابر ہے 8 کے، اور اس کو ہم دیں گے مساوات نمبر 1 کا نام. اور اسی طرح سے 4M جمع N برابر ہے 10 کے. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 4M جمع N برابر ہے 10 کے، اور اس کو دیں گے ہم مساوات نمبر 2 کا نام. اور ان دونوں کو ہم عزیز طلباء طالبات آپس میں حل کر کے M اور N کی قیمت معلوم کریں گے. تو یہاں پہ عزیز طلباء طالبات ہم جو دوسری مساوات ہے اس کو ہم طرفین میں 4 سے ضرب دیں گے. مساوات نمبر 2 کو 4 سے ضرب دیں، اور مساوات نمبر 1 میں جمع کریں. تو عزیز طلباء و طالبات مساوات نمبر 1 میں جمع کرنے سے ہمیں M کی قیمت مل جائے گی. تو اس مساوات کو ہم 4 سے ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 16M جمع 4N، اور دوسری طرف ہمارے پاس بنے گا 40. اور اس کے نیچے ہم لکھتے ہیں پہلی مساوات کو. پہلی مساوات ہمارے پاس ہے 8M نفی 4N برابر ہے 8 کے. تو ان دونوں مساواتوں کو ہم جمع کریں گے. تو جمع کرنے سے ہمارے پاس جو 4N سے کٹ جائے گا، اور اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو 16M اور 8M کو جمع کرنے سے ہمارے پاس آئے گا 24M، اور دوسری جانب ہمارے پاس بنے گا 48. تو یہاں سے ہم 24 کو دوسری جانب تقسیم کریں گے. تقسیم کرنے پہ ہمارے پاس یہ بنے گا 48/24، اور تقسیم کرنے پہ ہمارے پاس M کی قیمت آئے گی M برابر ہے 2 کے. تو یہ عزیز طلباء و طالبات ہم نے M کی قیمت معلوم کر لی. اس کے بعد ہم N کی قیمت معلوم کرنے کے لیے M کی قیمت کو پہلی مساوات میں درج کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس بنے گا M برابر ہے 2 کو مساوات نمبر 1 میں درج کرنے سے. تو یہ عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا. 8 ضرب M ہے اور M کی قیمت ہمارے پاس ہے 2. 8 ضرب M یعنی 8 ضرب 2 نفی 4N برابر ہے 8 کے. تو یہ ہمارے پاس بنے گا 16 نفی 4N برابر ہے 8 کے. تو یہاں سے عزیز طلباء و طالبات ہم 4N کو دوسری جانب لے کر جاتے ہیں اور 8 کو ہم اس جانب لے کر آتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس بنے گا 16 نفی 8 برابر ہے 4N کے. تو 16 میں سے ہم 8 کو نفی کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 8 برابر ہے 4N کے.
تو یہاں سے عزیز طلباء طالبات ہم اس کو اس طرح لکھتے ہیں 4n برابر ہے 8 کے، 4 کو ہم دوسری جانب تقسیم کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 8/4، اور 8 کو 2 پہ تقسیم کرنے پہ ہمارے پاس n کی قیمت آئے گی 2۔ تو یہ عزیز طلباء طالبات ہم نے m اور n دونوں کی قیمتیں معلوم کر لیں۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے مدرجہ بالا سوال نمبر 5 میں متوازی الاضلاع کے 2 مخالف زاویوں کا مجموعہ 110 ڈگری ہے، زاویوں میں سے ہر ایک کی مقدار معلوم کریں۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء طالبات یہ ہم نے سوال نمبر 5 میں دی گئی شکل بنائی ہے۔ اس میں اگر ہم ان مخالف زاویوں کا مجموعہ دیکھیں تو یہ 110 ڈگری کے برابر بنتا ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو متوازی الاضلاع ہوتی ہے اس کے مخالف زاویے برابر ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کا مجموعہ 110 ڈگری کے برابر تھا، اس لیے دونوں زاویے چونکہ برابر ہیں، اس لیے 110 ڈگری کو اگر ہم 2 پہ تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں ہر ایک زاویہ یعنی L اور n پہ بننے والے زاویوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یعنی یہ دونوں زاویے ہی 55 ڈگری کے برابر ہیں۔ اس کے بعد ہم نے عزیز طلباء طالبات زاویہ m کی قیمت معلوم کرنی ہے اور زاویہ p کی قیمت معلوم کرنی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو متوازی اضلاع ہوتی ہے اس کے ایک ہی ضلع پر بننے والے جو زاویے ہوتے ہیں ان کا جو مجموعہ ہے وہ 180 ڈگری کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز طلباء طالبات ہمارے پاس زاویہ L اور زاویہ M کا جو مجموعہ ہے وہ 180 ڈگری کے برابر آئے گا۔ زاویہ L ہمارے پاس ہے 55 ڈگری، تو یہ ہمارے پاس ادھر ہم پٹ کریں گے، ادھر ہم درج کریں گے 55 ڈگری جمع زاویہ M، دوسری جانب ہمارے پاس ہے 180 ڈگری، تو زاویہ M ہمارے پاس آئے گا 180 ڈگری نفی 55 ڈگری۔ تو ان دونوں کو نفی کرنے سے ہمارے پاس زاویہ M کی قیمت آئے گی، یعنی زاویہ M ہمارے پاس آئے گا 125 ڈگری کے۔ تو یہ ہم نے زاویہ M کی قیمت معلوم کر لی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ زاویہ M اور زاویہ P مخالف زاویے ہیں، اس لیے یہ دونوں متماثل ہوں گے، اس لیے ہمارے پاس جو زاویہ P ہے لہٰذا زاویہ P بھی 125 ڈگری کے برابر ہوگا۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات ہم نے زاویے معلوم کر لیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس سوال نمبر 6 کا حل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس یونٹ کا خلاصہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس یونٹ میں ہم مندرجہ ذیل مسئلے زیر بحث لائے اور انہیں کچھ سوالات حل کرنے میں استعمال کیا۔ ان کے علاوہ کچھ اضافی سوالات بھی طلباء کی عملی مہارت بڑھانے کے لیے شامل کیے گئے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہے کہ جو ایک متوازی الاضلاع ہوتی ہے، ایک متوازی الاضلاع میں مخالف اضلاع متماثل ہوتے ہیں، اسی طرح سے مخالف زاویے متماثل ہوتے ہیں، اور دونوں وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں۔ تو ان باتوں کو عزیز طلباء و طالبات آپ اچھے سے یاد رکھیے گا۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے کہ اگر کسی چکور کے 2 مخالف اضلاع متماثل اور متوازی ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوتی ہے۔ تو اس کو عزیز طلباء و طالبات ہم نے بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مثلث کے 2 اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے والا قطاع خط تیسرے ضلع کے متوازی اور لمبائی میں اس سے نصف ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عزیز طلباء و طالبات اہم نقطہ ہے، اس نقطہ کو آپ اچھے سے یاد رکھیے گا۔ مزید آگے چلے تو ہمارے پاس لکھا ہے مثلث کے تینوں وسطانیے ایک ہی نقطہ میں سے گزرتے ہیں اور یہ نقطہ ہر ایک وسطانیے کا نقطہ تثلیث ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہم نے بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کیا تھا۔ مزید آگے ہم چلتے ہیں، اگر 3 یا 3 سے زیادہ متوازی خطوط ایک خط کاتے پر متماثل قطاعت بنائیں تو وہ کسی دوسرے خط کاتے پر بھی متماثل قطاعت بناتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے ثابت بھی کیا تھا اور اس کی مدد سے ہم نے سوالات بھی حل کیے تھے۔ تو یہ عزیز طلباء طالبات ہمارے پاس یونٹ نمبر 11 مکمل ہو گیا۔ اس یونٹ میں ہم نے متوازی الاضلاع سے متعلق بہت اہم باتیں سیکھی اور متوازی الاضلاع سے متعلق ہم نے بہت سے اہم سوالات کیے۔ ہم نے سیکھا
کہ جو متوازل اضلاع ہوتی ہے اس کے مخالف اضلاع آپس میں متماثل ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان کے جو مخالف زاویے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے متماثل ہوتے ہیں اور اس کے وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں۔ تو ان باتوں کو عزیز طلباء طالبات آپ اچھے سے یاد رکھیے گا تاکہ اگر کثیر الانتخابی سوالات میں یہ باتیں پوچھی جاتی ہیں تو آپ ان کا آسانی سے جواب دے سکیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر 11 کی مشق نمبر 11.5 کو حل کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آدھا مشق نمبر 11 کو حل کیا اور اس یونٹ کا خلاصہ دیکھا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس یونٹ کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔